السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کافی دنوں سے میں ویڈیو ڈال نہیں پائی، اس کے لیے معذرت۔ تو انتظار کی گھڑیاں ختم، لیے چلتے ہیں اپنی اس ایپیسوڈ کو کئی خوفناک واقعات کی طرف۔ ہمارا پہلا واقعہ ہمیں لکھ بھیجا ہے کراچی سے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ہم 5 دوست اس بقرعید پر رات میں باربیکیو کرنے کے ارادے سے ہاکس وے گئے تھے۔ گلشن سے گاڑی سیدھا لیاری ایکسپریس وے، دین ماڑی پور۔ ایز یوزول پولیس کا ناکہ لگا تھا۔ دعا ریسٹورنٹ کے پاس سے ہم نے گاڑی کو لیفٹ لیا اور پولیس چیکنگ کے بعد ہم نے گاڑی نکال لی۔ ہم چل تھے کہ کوئی پیسے ویسے نہیں دینے پڑے۔ قریب رات کے 1 بجے ہم ہاکس وے پر کھڑے تھے۔ دور دور تک گھپ اندھیرا، چاروں طرف خاموشی اور مچھر تھے۔ چاندنی رات تھی۔ ایک ہٹ والے سے سیٹنگ بنائی ہوئی تھی، اس نے اپنا نام ہمیں سلمان بتایا تھا۔ ہم نے اس سے سیٹنگ کرنے کے بعد اپنا سامان نکالا اور ہٹ میں جانے لگے۔ سلمان بھائی نے جاتے جاتے کہا، ہوشیار رہنا بھائی، ذرا کسی کی آواز پر نہیں جانا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہمیں لگا وہ پولیس کی پھٹیگ کی وجہ سے کہہ رہا ہوگا۔ ہم نے بالکل سیریسلی نہیں لیا اور اپنا سامان وغیرہ لے کے ہٹ میں ہم چلے گئے۔ قریب رات کے 3 بجے باربیکیو سے ہم فری ہو کے جو تھوڑا بچ گیا تھا اسے ہم نے ہٹ میں رکھا اور ہم 5 دوست انجوائے کرنے کے لیے سمندر میں اتر گئے۔ اور ہم تھوڑا آگے جا چکے تھے کہ تبھی ہم میں سے ایک دوست کی نظر ہٹ پر پڑی۔ ہم کافی دور تھے لیکن واضح طور پر ہم نے اپنے ہٹ پر ایک عورت کو دیکھا جس نے لال کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ حالانکہ اتنی تیز ہوا چل رہی تھی اور سمندر کی ریت بھی بہت اڑ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے کپڑے بالکل ساکت۔ ہم نے دیکھا وہ ہٹ سے ڈائریکٹ سامنے نیچے اتر رہی ہے، تب بھی نہ ہی اس کے کپڑے ہلے اور نہ ہی وہ خود ہل رہی تھی۔ ہم 5 کے 5 دوست ایک دم سے اسٹیچو بنے کھڑے تھے۔ حذیفہ جو دوست ہے ہمارا، اس نے کہا شاید یہ ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ ایک بندے کی آنکھ دھوکہ کھائے گی، 2 بندے کی آنکھ دھوکہ کھائے گی، لیکن 5 بندوں نے لائیو دیکھا اس کو۔ پیچھے پورا سمندر تھا ہمارے۔ اچانک لہر کی ایک جھٹکے سے ہم سب تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت میں نے موت کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ جب پانی سے باہر آیا تو میں نے اپنے کانوں میں صاف آواز سنی، جواد، جیسے وہ مجھے پہچانتی ہو۔ قسم خدا کی مجھے نہیں پتا میرے دوست کیسے، کہاں سے، کب ہٹ پہنچے۔ میں بھی بھاگتے ہوئے ہٹ تک پہنچا۔ ہم سب کے وہاں پرس، موبائل، والیٹ سب کچھ موجود تھا، مگر کھانا ہمارا غائب ہو چکا تھا، جیسے کسی نے بہت سلیقے سے صاف کیا ہو۔ او خدا بھائی، اس وقت ہم نے سامان اٹھایا، گیلے کپڑے میں ہی گاڑی سٹارٹ کی اور ہم نکل گئے۔ پورے راستے سب کے سب خاموش۔ اس وقت رات کے 3:45 بج رہے تھے۔ ہم سب کے دل دھک دھک ایسے کر رہے تھے جیسے ابھی اٹیک آ جائے گا۔ 2 دن تک وہ آواز مجھے گھر آنے کے بعد بھی محسوس ہوئی۔ 102 بخار ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد دم درود سب کرنے کے بعد پھر ہم نارمل ہوئے، لیکن وہ رات ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میرے سچے واقعے کو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور ڈالیے گا، میں انتظار کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا جواد۔ بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں جس بہن نے لکھ بھیجا ہے انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں آج ایک ایسا واقعہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو میرے سسرال میں پیش آیا۔ میری خالہ ساس کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ وہ کراچی کے ایک بڑے گھر میں رہتے تھے جس کے ساتھ ایک بڑا لان بھی تھا۔ کافی عرصے سے ان کے شوہر کی نوکری میں مسائل چل رہے تھے اور گھر کی مالی حالت بھی کمزور ہو گئی تھی۔
لیکن وہ سب صبر کے ساتھ خوشی سے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بڑی بیٹی کی شادی کی عمر ہو گئی، لیکن ہر رشتہ آ کر ٹوٹ جاتا، کبھی کسی بات پر انکار ہو جاتا اور کبھی اچانک رشتہ ختم ہو جاتا۔ گھر والوں کو بھی محسوس ہونے لگا کہ معاملہ اب عام نہیں رہا۔ پھر ایک دن لان میں لگے پودوں پر تعویذ ملے اور گھر کے مختلف کونوں سے عجیب و غریب گڑیائیں نکلنے لگیں۔ اس پر انہوں نے ایک معتبر عالم کا پتہ کیا۔ وہ پیشے سے انجینئر تھے، لیکن اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ان کو گھر بلایا گیا اور عمل شروع ہوا۔ عالم صاحب نے کہا کہ انہیں ایک ایسے بچے کی ضرورت ہے جو معصوم بھی ہو اور بہادر بھی۔ پہلے ان کے چھوٹے بیٹے کو آگے کیا گیا، لیکن وہ ڈر کے مارے رونے لگا، حالانکہ اس کی عمر 17 سال تھی۔ پھر انہوں نے چھوٹی بیٹی کو آگے بڑھایا، جو اپنے بھائی سے تو بہادر ہی تھی۔ عالم صاحب نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور ایک آیت پڑھنے کو کہا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ عالم صاحب بھی کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکی ہپنوٹائز یعنی کہ غنودگی کی حالت میں چلی گئی۔ پھر سوال جواب شروع ہوئے۔ عالم صاحب نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہو تم؟ لڑکی نے بتایا کہ میں لان میں کھڑی ہوں۔ تو پھر عالم صاحب نے کہا کہ دیکھو یہاں ہمارے علاوہ کوئی اور ہے؟ لڑکی نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں عالم صاحب نے کہا کہ اب گھر کے اندر چلو۔ وہ اندر گئی تو سامنے ٹی وی لاؤنج تھا۔ عالم صاحب نے پوچھا کہ یہاں کوئی ہے؟ لڑکی نے کہا نہیں، یہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے پورا گراؤنڈ فلور دیکھا، لیکن کچھ نہیں ملا، بس چند گڑیائیں۔ پھر عالم صاحب نے کہا کہ اب اوپر جاؤ اور اپنے بہن کے کمرے میں دیکھو۔ جیسے ہی وہ اوپر گئی تو اچانک گھبرا گئی۔ لڑکی، کسی نے بھاگ کر میرے اور باجی کے کمرے میں پناہ لی ہے۔ عالم صاحب نے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور جو میں نے بتایا ہے بس وہی پڑھتی رہو۔ وہ کمرے میں گئی اور کمرے میں کوئی نظر نہ آیا۔ عالم صاحب نے کہا کہ بیڈ کے نیچے دیکھو۔ وہ جھکی تو اس کا جسم کانپ گیا اور زبردست جھٹکا لگا۔ عالم صاحب نے پوچھا کیا ہوا، کون ہے؟ لڑکی نے بتایا کہ ایک عورت ہے اور اس کا چہرہ جلا ہوا ہے اور آنکھیں بالکل سرخ ہیں۔ عالم صاحب نے فوراً کہا کہ وہی پڑھو جو بتایا تھا اور زور زور سے کہو کہ باہر آ ورنہ تجھے جلا دوں گا۔ وہ پڑھتی رہی اور کانپنے لگی۔ پھر عالم صاحب نے اسے ہوش میں کیا اور وہ خود اندر چلے گئے۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد کمرے سے واپس آئے۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دراصل ایک جن تھا جو کالے جادو کے ذریعے بڑی بیٹی کے بستر کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے گھر والوں کو کچھ اذکار دیے اور کہا کہ یہ ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد اب وہ دونوں بہنیں سکون میں ہیں۔ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور آج تک دوبارہ ایسا کچھ بھی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ میرا یہ واقعہ اتنا خاص تو نہیں، لیکن اس کے ذریعے میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ واقعہ میری نندوں کا تھا اور میں لوگوں تک اس لیے یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ اگر لڑکیوں کے رشتوں میں ذرا بھی رکاوٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑا کریں۔ ہو سکتا ہے لڑکی کے ساتھ کوئی سنگین مسئلہ ہو کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کسی بھی رشتے میں رکاوٹ ہوتی ہے تو ضرور دیکھا کریں کہ پتہ نہیں کون سا رشتہ دار سانپ بن کر ہمیں ڈس رہا ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا واقعہ۔ ویورز بڑھتے ہیں آج کے اپنے تیسرے واقعے کی طرف۔ یہ سب کچھ 2017 کے رمضان سے کچھ دن پہلے ہی شروع ہوا۔ میں نے معمول کے مطابق منزل پڑھنی شروع کی تھی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر رمضان آتے ہی عجیب و غریب چیزیں میرے کمرے میں ظاہر ہونے لگیں۔ کبھی مختلف تعویذ مل جاتے اور ایک دن تو مجھے 1 روپے کا نوٹ سبز دھاگے میں لپٹا ہوا کتابوں کے شیلف کے پاس ملا۔ جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں نے اسے بغیر کچھ پڑھے بس کھول کر دوبارہ بند کیا اور رکھ دیا، مگر دن بھر مجھے بازوؤں اور کندھوں میں بوجھ محسوس ہوتا رہا، جیسے کوئی چیز میرے اوپر بھاری ہو۔ میری امی نے بارہا سمجھایا تھا
کہ ایسی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے اور فوراً 4 کل اور آیت الکرسی پڑھ کر حصار بنانا چاہیے، مگر میں نے لاپرواہی کی۔ اسی وجہ سے مجھے اس دن شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہیں سے اصل سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں سے کوئی نیا تعویذ نکل آتا، کبھی جائے نماز کے قریب، کبھی کمرے کے کونے میں۔ ایک دن تو جب میں نے نماز ختم کی تو میں نے دیکھا کہ جہاں میں نے نماز پڑھی تھی بالکل وہیں صاف جگہ پر مٹی اور ریت کا ایک گول دائرہ بنا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میری روح کانپ اٹھی۔ میری حالت دن بدن بگڑنے لگی، میری نیند اڑ گئی، کندھوں پر بوجھ اور عجیب سا ڈر ہر وقت ساتھ رہنے لگا۔ اسی دوران میرے ابو کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی۔ گھر میں ایک عجیب سا دباؤ اور بے چینی رہتی تھی۔ آخر کار ہم نے یہ سب باتیں اپنے محلے کے ایک نیک عالم دین کو بتائی۔ انہوں نے پورا گھر قرآن پاک کی تلاوت اور اذکار سے پاک کروایا، سب تعویذ جلا دیے اور ہمیں ہدایت کی گئی کہ روزانہ منزل 4 کل، آیت الکرسی اور آخری رکوع کی دعائیں پڑھ کر گھر والوں کو دم کیا جائے۔ الحمدللہ کچھ دنوں میں گھر کا ماحول بہتر ہونے لگا اور وہ بھاری پن اور ڈر آہستہ آہستہ ختم ہوا اور ہمارے گھر کا سکون لوٹ آیا۔ اس سے مجھے سبق یہ ملا کہ کالا جادو ایک حقیقت ہے اور یہ انسان کو برباد کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ قرآن پاک ہی سب سے بڑی حفاظت ہے، خاص طور پر سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی۔ ایسی کسی بھی مشکوک چیز کو پانے پر وضو اور اذکار کے بغیر ہاتھ نہ لگائیں۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نماز و تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ جو تکلیفیں، جو اذیتیں میں نے اور میرے گھر والوں نے اٹھائی ہیں، میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایسی تکلیفیں دوبارہ کسی کو نہ اٹھانی پڑیں۔ اتنا اچھا میسیج دینے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں آج کے اپنے چوتھے واقعے کی طرف۔ یہ بھائی لکھتے ہیں کہ میرا نام ظاہر نہ کریں، میری عمر ابھی 16 سال ہے، لیکن یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں تقریباً 11 سال کا تھا۔ میں اس وقت ایک اور جگہ رہتا تھا جس کا نام میں نہیں بتا سکتا۔ ہماری گلی میں ایک عمارت تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے اور وہاں کچھ موجود ہے۔ ظاہر ہے میں اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے مالک مکان سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ اسے وہ عمارت کرائے پر دینی تھی۔ اس عمارت کا صرف پہلا فلور کرائے پر دیا جاتا تھا جبکہ باقی سب خالی تھے۔ یہ عمارت 5 منزلہ تھی اور اوپر ایک چھت بھی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میں نے اپنے دوست سے بات کی کہ ہمیں اس بات کی حقیقت کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس نے کہا ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو یہ راز کھولیں گے۔ میں اصل میں ڈرا ہوا تھا لیکن پھر بھی مان گیا۔ جیسے ہی ہم نے عمارت میں قدم رکھا، ماحول بالکل بدل گیا۔ اتنی خاموشی تھی کہ ہمیں اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم تیسرے فلور تک پہنچے تو میرے دوست کو سرگوشیاں سنائی دینے لگیں اور مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ہم خوفزدہ تھے لیکن پھر بھی اوپر جاتے رہے۔ چوتھی منزل پر پہنچے تو وہاں پر ایک عورت کے رونے کی آواز بھی آئی۔ جب ہم سیڑھیوں کے آخری حصے پر پہنچے جو چھت کی طرف جاتی تھیں، وہاں تقریباً 20 جوڑوں میں بچوں کے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ ہم حیران رہ گئے کیونکہ وہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی سب سے ڈراؤنی چیز ہوئی کہ میں نے گیند کے اچھلنے کی آواز سنی۔ وہ چند بار اچھلی اور پھر سیدھی ہمارے چہروں کی طرف آئی۔ اسی لمحے ہمیں بچوں کی ہنسی اور رونے کی آوازیں آئیں، جیسے 2 یا 3 بچے ایک ساتھ ہنس بھی رہے ہوں اور رو بھی رہے ہوں۔ میں اتنا گھبرا گیا کہ چیخ کر اپنے دوستوں کو کہا کہ بھاگو، اور ہم دوڑ پڑے۔ ظاہر ہے کہ ہماری عمر اس وقت اتنی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی گھر والوں سے چھپ کر جو ہم نے حرکت کی تھی اس کی سزا تو ہمیں ملنی ہی تھی۔ تیسرے فلور پر پہنچتے ہی ہمیں چیخنے کی آوازیں آئیں
اور میرا دوست اچانک ایسے گر گیا جیسے کسی اندیکھی چیز پر اس کا پاؤں آ گیا ہو، جیسے ہوا میں کسی چیز سے ٹکرا گیا ہو۔ بہرحال ہم باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ واقعہ ہماری زندگی کا سب سے ڈراؤنا لمحہ تھا۔ اگلے دن ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے بھی وہی آوازیں سنی ہیں جو ہم نے سنی، لیکن سب نے یہی کہا کہ ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اس دن کے بعد میں نے اور میرے دوستوں نے اس عمارت کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے اپنے آخری واقعے کی طرف۔ ان بھائی نے لکھا ہے کہ یہ سچا واقعہ خود میں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میری عمر صرف اور صرف 10 سال تھی۔ ہم بہادر آباد کی ایک عمارت میں رہتے تھے۔ میں اکثر اپنے والدین سے شکوہ کرتا تھا کہ رات کے وقت خاص طور پر 3 بجے کے قریب مجھے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی ایسا لگتا جیسے بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور کبھی کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی، اور کبھی تو کٹلری کے برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی، مگر میرے والدین مجھے ڈانٹ ڈپٹ دیتے اور کہتے کہ میں بس وہم کر رہا ہوں۔ ایک رات میں اپنے والد کا انتظار کر رہا تھا، شاید رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا۔ ہمارے گھر کے قریب مین روڈ پر ایک پرانا اور ویران اسکول تھا۔ اچانک میں نے وہاں ایک خوفناک عورت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، مجھے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ میں بالکل پتھر کی طرح جم گیا، آنکھیں جھپک بھی نہ سکا۔ اتنے میں میری ماں کو اندازہ ہوا کہ میں نے کچھ دیکھ لیا ہے۔ وہ زور سے میرا نام پکارنے لگیں، مگر میں ہل بھی نہیں سکا۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری آنکھ اسپتال میں کھلی۔ بخار نے مجھے 1 مہینے تک نہیں چھوڑا۔ اسی واقعے کے بعد میرے گھر والے بھی عجیب آوازیں سننے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد دیواروں پر خون کے دھبے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں وہ فلیٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ہم آخری دن فلیٹ کا دروازہ بند کر رہے تھے تو وہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا، جیسے کوئی اندر سے پکڑ کر روک رہا ہو۔ آخر کار ہم نے زنجیر ڈال کر دروازے کو بند کیا۔ اتنی خوفناک آوازیں کہ ہم وہ آوازیں کبھی بھول ہی نہیں سکتے۔ خیر، ہم لوگوں نے دوسری جگہ گھر شفٹ کیا، وہاں سے کافی دور۔ لیکن 7 سال میری زندگی کے بہت سکون میں گزرے۔ اس کے بعد پھر مجھے وہ خواب میں عورت دوبارہ نظر آئی ہے۔ وہ ہمارے پرانے کمرے میں بیٹھی ہنس رہی تھی، اور وہ کمرہ آگ میں جل رہا تھا۔ میرے ساتھ پھر سے مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی میں اس چیز کا شکار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر میرا قصور کیا تھا، کیوں وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حالانکہ دم درود 5 وقت کا میں نمازی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اب وہ ویسے سامنے آ کر تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن نیندوں میں اس نے میری زندگی کو بہت اجیرن بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ میں اتنا ڈرتا ہوں کہ کبھی کبھی میں اپنے سائے سے بھی ڈر جاتا ہوں۔ آپ سب میرے لیے دعائے خیر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی برائی اور نقصان سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے سچے اور خوفناک واقعات۔ کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی سٹوریز ہیں جسے آپ نریٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے ای میل ایڈریس پر مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس واقعے کو اپنی آواز میں نریٹ کروں گی۔ ہو سکتا ہے آج کی سٹوری آپ کو سننے میں اتنا مزہ نہ آیا ہو، کیونکہ بہت رک رک کر سٹوری پڑھنا پڑ رہی ہے، گلے میں ابھی بھی تکلیف ہے، لیکن کافی زیادہ دن ہو گئے جس کی وجہ سے سٹوری ڈالنا اب بہت ضروری تھا۔ تو پلیز سپورٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ان دوستوں کے ساتھ جو ہارر سٹوریز کو پسند کرتے ہیں۔ اپنا ساتھ دیجیے، میرا حوصلہ اسی طرح بڑھاتے رہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔
بہت جلد ملاقات ہوگی پھر ایک نئی اسٹوری، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔